جو لینڈز تھیں اس پہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، اور کورٹ کے بھی آرڈرز تھے کہ ان ساری فیملیز کو وہاں سے ہٹایا جائے اور وہ ساری انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم کی جائے، جو بھی دریا کے کناروں میں آبادیاں تھیں پورے سندھ میں۔ تو سکر بیراج کے بعد جتنی بھی آبادیاں ہیں پورے سندھ میں، ان میں جن جن لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ان کے ڈیٹاز موجود تھے سارے مختلف ڈپٹی کمشنرز کے پاس۔ تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو 80 گز 80 یارڈز کے ان کو زمین دی جائے گی، وہاں پہ وہ اپنے گھر آباد کریں گے، پلاٹس دیے جائیں گے 80 یارڈز، اس کے وہ اپنے گھر آباد کریں گے۔ تو یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور سندھ گورنمنٹ کا یہ بڑا اسٹرانگ ایک سٹانس ہے کہ کسی کو بے گھر نہ کیا جائے، اور وہ واقعی وہ مسکین لوگ تھے جو کہ سالوں سال سے ان دریا کناروں پہ رہ رہے تھے، آلدو کہ وہ دیور انلیگل آکیوپائڈ، لیکن کیونکہ حکومت کا یہ نعرہ ہی ہے روٹی کپڑا اور مکان، تو اس میں اگر کسی کو ڈسپلیس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو بنیادی حق سمجھ کے ہم نے کہا کہ جی کیبنٹ نے آج فیصلہ کیا کہ اس کو فوری طور پر ان کو رہائش دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کی کچھ سفارشات آئیں، اس پہ بھی تفصیلی بات ہوئی کہ نیکسٹ بجٹ میں کیا کیا جائے۔ اس میں جو ریکمنڈیشن آئی ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہوگا اس میں اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کفایت چاری کے ساتھ اس بجٹ کو بنایا جائے۔ ریونیوز بڑھائے جائیں گے کہ گورنمنٹ کی جو انکم ہے گورنمنٹ آف سندھ کی، اس میں پرائرٹی یہ ہوگی، کیونکہ آج وہ صرف یہ تھا کہ جی کس فیز میں ہمیں جانا ہے اور کس طریقے سے بجٹ کو فوکس رکھنا ہے۔ تو جو بھی اخراجات ہیں وہ جتنے بھی ایسے اخراجات جس کو کم کیا جا سکتا ہے ان کو کم کیا جائے گا، پلس میں جو بھی ٹیکسز بھی عوام پہ نہ پڑے، لیکن اس کے بعد کون سی چیزیں ایسی جس میں ہم انکم کو بڑھایا جا سکتا ہے جس میں عام آدمی کو فرق نہ پڑے، تو اس کو پرائرٹی پہ رکھا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا کیونکہ آج کل جو ملک میں معاشی حالات ہیں اور جس طرح سے پچھلی حکومت اکانومی کی جو حالت رکھ کر گئی ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ کچھ چیزوں میں پیٹرولیم یا باقی چیزوں میں پرائسز انکریز ہوں، تو مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سختی سے فیصلے کیے گئے کہ نیکسٹ بجٹ میں پورا فوکس کیا جائے گا ان چیزوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سندھ ہیبیچول آفینڈرز مانیٹرنگ بل 2022 وہ پیش کیا گیا، جو بھی ہیبیچول آفینڈرز ہیں اس کے لیے بھی سندھ اسمبلی کو یہ بھیج دیا گیا ہے، اور پھر سندھ اسمبلی اس پہ اپنی سفارشات دے گی، کیونکہ سندھ اسمبلی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، پبلک ریپرزنٹیشن ہے، تو وہاں سے جو بھی سفارشات آئیں گی تو اس کے بعد اس بل کو وہاں سے پاس ہو جائے گا، تو کیبنٹ کا بھی کیبنٹ میں آئے گا تو کیبنٹ کو اپروول کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپروول آف پروپوز ڈیزائن آف سینئر سٹیزن کارڈ، جو بھی 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کا ایک پلان ہے کہ جی ان کو ایک سینئر سٹیزن کارڈ بنا کے دیا جائے جو کہ ان کی لائف میں آسانی کرے۔ تو اس میں بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں منسٹر سوشل ویلفیئر ہوں گے، منسٹر لیبر ہوں گے، اور اسپیشل اسسٹنٹ ہے وقار مہدی صاحب، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، وہ اپنی سفارشات دیں گی نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں، پھر اس کو فائنل کیا جائے گا۔ جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ایشو وہ تھا پانی کی شارٹیج کا، اس پہ بڑی ڈیٹیل پہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ اس وقت کاشتکار پریشان ہے، اس وقت ملک کا کسان پریشان ہے، اور جس طرح پانی کی شارٹیج چل رہی ہے اس پہ بڑے ریزرویشنز بھی آئے کہ چشمہ سی جے کینال جو ہے وہ ابھی کھول دیا گیا ہے، اریگیشن منسٹر صاحب نے بتایا، جو کہ پانی کی شارٹیج میں کسی بھی صورت میں نہیں کھلنا ہے۔ تو اس پہ کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو خط بھی لکھیں گے اور اس میں ریزرویشن سے آگاہ کریں گے کہ جی واٹر اکارڈ کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے جو 91 کا اکارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی صورت میں اس کی وائلیشن نہ ہو،
جو بھی ٹیل اینڈرز ہیں جن کی حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. اور یہ جو صرف اریگیشن واٹر نہیں ہے، یہ جو پانی آتا ہے تو پینے کا پانی بھی یہی ہے، پینے کے پانی کا سورس بھی یہی ہے. پھر اس کو پھر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسی پانی کو یوز کرتا ہے. تو جو سب پوزیشن ہے وہ مناسب نہیں ہے پانی کی. اور ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ ابھی گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی بہتری کی امید ہو. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ پانی کی صورتحال سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت خراب ہے. اور سندھ کے دیہی علاقوں میں وہ پانی صورتحال خراب ہے تو وہیں سے پانی جو ہے وہ کے بی فیڈر میں بھی آتا ہے اور کراچی کو پینے کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے. تو یہ اہم فیصلے تھے جس میں ہم نے کہا کہ آپ کو ہم آگاہ کریں. اور اگر آپ دیکھیں جی، یہ فیصلہ سے کیا گیا کہ جو اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑے شہروں میں، اور اس پہ خیر کوشش پولیس بھی اپنی پولیسنگ کر رہی ہے. تو اس میں ایک کیا گیا کہ جی اس اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور سختی سے اس کے عمل درآمد کے لیے ایسے بل لائے جائیں جس سے مطلب کسی کی وہ بھی نہ ہو کہ ہم کسی ہیومن رائٹس کی خدا نخواستہ وائلیشن بھی کر رہے ہیں. اور یہ ضروری ہے. اور اس میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ کورٹس کے ذریعے ہوگا. جو ہیبیچول اسٹریٹ کرمنلز ہیں جن کی پوری ہسٹری ہے کہ وہ مختلف کرائمز میں آئے تو ان کو پھر وہ کورٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا. اور کورٹ نے اگر فیصلہ کیا کہ جی بالکل اس شخص کو اس دائرے کار میں لایا جائے تو وہ چیز کہی جائے گی. اچھا یہ میرا کہ سیف سٹی کے حوالے سے ایک منٹ سب میں بیٹھا ہوں. سیف سٹی کے حوالے سے کیا کابینہ کے اجلاس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ 10,000 کیمروں کی جو ضرورت ہے اس حوالے سے وہ کون سے مشکلات تھے جس کی وجہ سے 2016 سے لے کر 2022 تک اب تک سیف سٹی جو ہے نا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب جو غیر سویلین کمپنی کو جو ہے نا ایک ٹیکہ دیا گیا تھا، اس سے لے کر پھر دوسرے غیر سویلین کمپنی کو ٹیکہ دے دیا گیا ہے. کراچی کی صورتحال اکثر ہوتی جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ایسے مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ 10,000 کیمرے اب تک نصب نہیں ہو؟ دیکھیں جی، آج کیبنٹ کی میٹنگ میں سیف سٹی پہ ڈسکشن نہیں ہوا، لیکن جہاں تک میری نالج ہے آئی وش کہ میری نالج ٹھیک ہو کہ یہ کام دیا گیا ہے NRTC کو اور وہ لوگ اس پہ ایگریسولی کام کر رہے ہیں. اور میں ایگزیکٹلی آپ کو ابھی ڈیٹ اس کی نہیں بتا سکتا کیونکہ آج وہ ایجنڈا آئٹم نہیں تھا تو کب ان کی ڈلیوری کا ان کا ٹائم ہے، لیکن میرے خیال سے کہ زیادہ اس میں ٹائم نہیں ہے. جی اب اس میں ظاہر ہے کوئی پروسیس ہے، کچھ چیزیں تھیں، کچھ لیگل چیزیں بھی تھیں، لیکن اب اس کو ہم اسپیڈ اپ کر رہے ہیں. اس کو سیف سٹی کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں. کہ پانی کا مسئلہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے اور جیسے کہ کابینہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن